بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں اسکرین پر پڑھنے کے نقصانات اور مطالعے سے ہمارے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ویڈیو کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ پڑھنے سے انہیں یہ جاننے میں مدد ملی کہ وہ کون ہیں اور وہ کن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مطالعہ بلا شبہ ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، آپ کے دماغ کو متحرک رکھتا ہے اور آپ کی ہمدردی کی سطح کو بہتر بناتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو کتابوں میں تازہ ترین معلومات بھی ملتی ہیں۔ نیو یارک کے دی نیو اسکول فار سوشل ریسرچ کے مطابق جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ اپنے عقائد کو بھی بدل سکتے ہیں، لیکن آج کل لوگ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں سے مطالعہ کرنے کی بجائے رفتہ رفتہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ، موبائل جیسے ڈیجیٹل آلات پر پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر کووڈ کی وبا کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال ڈیجیٹل میڈیا یعنی اسکرین پر پڑھنے کے بھی واضح فوائد ہیں، جیسے مہنگی جلد کتابیں کم قیمت پر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کئی تحقیقات کے مطابق اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ریل کے ایک مضمون کے مطابق 30 سے زائد ممالک کے اسکالرز اور سائنسدانوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے اثرات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا، یعنی جب ہم اسکرین پر پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تحقیق کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے مصنف اور ناروے کی اسٹیونگر یونیورسٹی کی پروفیسر این مانجین کہتی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اسمارٹ فونز پر پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ مختلف خبروں کی اپڈیٹس، لیکن اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہم اسکرین پر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کاغذ پر پڑھنے کے مقابلے میں نسبتاً کم آسانی سے سمجھا جاتا ہے۔ امریکی غیر سرکاری تنظیم اسپین لیبز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق کم عمری میں بچوں کو اسمارٹ فونز دینے کے منفی اثرات کم عمری میں ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ سائنٹیفک امریکہ کے مطابق ہمارا دماغ کاغذ کے مقابلے اسکرین پر پڑھتے وقت زیادہ وسائل استعمال کرتا ہے اور یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اسکرین پر طویل عرصے تک کیا پڑھتے ہیں۔ ایسے میں ہم کیا اور کتنا پڑھتے ہیں یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم کس ذرائع سے پڑھتے ہیں، کیونکہ مطالعہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ آپ کے بصری فہم، لسانی فہم اور سوچ اور جذباتی فہم کو ایک نئے انداز میں جوڑتا ہے۔ طالبہ اشوکا بھٹاچاریہ 9ویں جماعت میں پڑھتی ہیں اور کلاس میں ہمیشہ اول آتی ہیں اور وہ اپنے مطالعے کے لیے زیادہ تر اسکرین پر ہوتی ہیں۔ والدین نے ان کے مطالعے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے کینڈل ٹیبلٹ لے کے دیا، لیکن اب وہ اپنی بیٹی کو مکمل طور پر کتابوں پر واپس لانا چاہتے ہیں۔ اشوکا کی والدہ اسیما کہتی ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ گیجٹس کے زیادہ استعمال سے آنکھوں پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کتابوں کی طرف متوجہ ہو۔ اشوکا کی دوست عادیہ کہتی ہیں کہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ مشورہ دیتی ہے کہ اپنے دوستوں اور اساتذہ سے اچھی کتابوں کے بارے میں پوچھیں اور ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کے دلچسپی کے مطابق ہو۔ برٹش کونسل لائبریری کی رکن عادیہ کہتی ہیں کہ آپ کو ہر کتاب خرید کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکول یا قریبی لائبریری کے ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ انڈیا کی معروف ٹیک کمپنی انفوسس گروپ کی ڈائریکٹر اور مصنف سودھا مورتی بھی کہتی ہیں کہ بچوں کو کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ وہ کہتی ہیں آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کا دھیان بھٹکاتی ہیں، جیسے الیکٹرانک گیجٹس میں چاہتی ہوں کہ بچے اس نقصان سے بچیں جو الیکٹرانک گیجٹس ان کی آنکھوں کو پہنچاتے ہیں۔ پدم شری ایوارڈ یافتہ سدھا مورتی نے جو جے پور لٹریچر فیسٹیول میں کہا کہ بچوں کو کم از کم 14 سال کی عمر تک کتابیں پڑھنے کے لیے کہیں۔ اس عرصے کے دوران والدین کو اپنے بچوں کو الیکٹرانک گیجٹ سے مکمل طور پر دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بچہ 16 سال کا ہو جائے تو پھر یہ ان پر چھوڑ دے کہ آیا وہ کس طرح کتابیں پڑھنا جاری رکھنا چاہتا ہے۔ برطانوی مصنف اور مصور کرسیڈا کوبل نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم جب اسکرین پر پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں پڑھنے سے 3 شاندار خوبیاں آتی ہیں۔ ان سے ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا پسند کرتا ہے تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مستقبل میں مالی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مطالعے کی کرشماتی خصوصیات کی طرف بھی ہم چلتے ہیں تو تخلیقی صلاحیت، علم اور ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ میں بصری، لسانی اور جذباتی فہم کے درمیان نئے رابطے قائم ہوتے ہیں اور تعلیم سے علم اور معاشی اسکوپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے دماغ پر سکون ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ بھی کم ہوتا ہے۔ اسکرین پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے دیر تک یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریل جس کا عنوان تھا جب ہم اسکرین پر پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغوں کا کیا ہوتا ہے، مہک ماریہ نے
وہ بتاتی ہیں کہ وہ پڑھنے کا فن تقریباً 6000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی شروعات ان چیزوں سے ہوئی جیسا کہ ہمارے پاس کتنی شرابیں یا بیڑے ہیں۔ جب حروف تہجی بنائے گئے تو لوگوں نے کچھ پڑھ کر حفظ کرنا اور معلومات حاصل کرنا سیکھ لیا۔ آپ کو کتاب کیوں پڑھنی چاہیے؟ بلیک گرلز بک کلب کی بانی نٹالی کارٹر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریل جب ہم اسکرین پر پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے۔ میں بتایا ہے کہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اس ریل کو آرٹسٹ اینڈ ہیومینٹیز میں اکیڈمک ایڈوائزر ڈاکٹر ایملی بولک اور کریٹو کے لیکچرار ڈاکٹر جان ریڈین کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے۔ ایملی کہتی ہے کہ کتابیں ہمیں زندگی کا تجربہ دیتی ہیں، وہ معلومات سے بھری ہوتی ہیں، وہ ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں بتاتی ہیں، اور میرے خیال میں مستقبل میں ہم مختصر کہانیوں کے مزید مجموعے دیکھیں گے اور کتابیں سائز میں چھوٹی ہوں گی۔ اگر کتابیں نہ ہوتی تو ہم مر چکے ہوتے، زندگی بہت بورنگ ہوتی۔ اس کے علاوہ ببلو تھراپسٹ یعنی کتابوں سے علاج کرنے والی ایلا بیرٹ کہتی ہے کہ ہم آج وہ لوگ نہ ہوتے اگر کتابیں نہ ہوتی۔ انسانی زندگی میں بہت سے بڑی تبدیلی آگ پیدا کرنے کی طاقت اور پڑھنے کی مہارت کی آمد تھی۔ کسی شخص کی دماغی حالت کا علاج ببلو تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس میں شفا یابی کے دیگر روایتی طریقوں کے ساتھ کتابیں پڑھنا بھی شامل۔ ایلا کہتی ہیں کہ اچھی کہانی پڑھنا کسی بھی تفریح سے بڑھ کر ہے، پڑھنے کا معالجانہ اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ محدود جگہ میں گھٹن محسوس کرنے، تھکاوٹ اور غصے جیسی چیزوں سے نجات کے لیے ضرورت ریگ پڑھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس عمل کے دوران انسانی ذہن مراقبہ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، یہ آپ کو پرسکون کرتا ہے اور یہ آپ کے دماغ میں چل رہی بے چینی کو کم کرتا ہے۔ آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔